اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا۔ اب پڑے گا دیگ مارتی آگ میں، اور اس کی جورو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رہتی ہے مونجھ کی یعنی رسی بٹی ہوئی۔ یہ سورہ تبت یدا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس سے پہلے سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سب سے پہلے نمبر پر سورہ نصر اور سورہ تبت، ان دونوں میں ربط، دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ سورہ نصر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی فتوحات، اسلام کی کامیابیوں کو بیان فرمایا ہے، اور تبت یدا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کو بیان فرمایا۔ اس اعتبار سے ایک طرف فتوحات، ایک طرف اللہ کی مدد، اور ایک طرف اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلات۔ تو اولاً مشکلات ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ یا یوں بھی دونوں صورتوں کے درمیان میں جوڑ ہے کہ تبت یدا مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں، اور اذا جاء نصر اللہ یہ اسلام کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اول اور انتہا، اول اور آخر کے اعتبار سے بھی جوڑ ہے۔ اور سورہ نصر جیسا اس موقع پر آئے گا جب یہ صورت شروع ہوگی انشاءاللہ، کہ اس صورت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کتنے دن زندہ رہے۔ بہت کم زمانہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بقید حیات رہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں ربط اور جوڑ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر اس صورت کا نام، سورت کا نام سورہ تبت ہے، چونکہ اس میں تبت یدا ایک لفظ آیا ہے، اس وجہ سے پوری سورت کا نام، ایک حصے اور ایک جز کی وجہ سے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے سورہ تبت۔ اور بعض روایتوں میں ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ مسد ہے۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس سورت کا نام سورہ مسد، چونکہ آخری لفظ ہے فی جیدہا حبل من مسد، تو اس اعتبار سے بھی اس کے ایک جز اور ایک حصے کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ مسد رکھا ہے۔ اور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی یعنی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے، اس اعتبار سے یہ سورت مکی ہے۔
اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہے، اور واقعہ اس کا اس صورت کے نازل ہونے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرا کی نازل ہوئی۔ اس کے بعد 2.5 سال یا 3 سال کے قریب وحی کا سلسلہ بند رہا، قرآن نازل نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چند احکام دیے۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر، اے کملی والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے لوگوں کے سامنے۔ چنانچہ یہ 2.5-3 سال کے وقفے کے بعد اب آپ نے تبلیغ شروع کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، دعوت دیجیے، نہ ماننے پر ڈرائیے، لیکن ابھی آپ کی دعوت خفیہ تھی۔ انفرادی طور پر آپ لوگوں سے ملاقات کرتے، اپنے نبی اور رسول ہونے کا تذکرہ کرتے، اللہ کی وحدانیت سمجھاتے۔ اس طرح ایک زمانہ گزرنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے آواز لگائی یا صباحا۔ یہ عرب میں ایک طریقہ تھا، جب لوگوں کو کوئی اہم چیز سے آگاہ کرنا ہو، کسی بڑی چیز سے ڈرانا ہو، تو اس وقت یہ آواز لگائی جاتی تھی، یہ پکاری جاتی تھی، اور سب یہی سمجھتے کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے سائرن ہمارے یہاں بجتی ہے ایمبولنس کی یا فائر بریگیڈ کی یا ایک پولیس کی گاڑی کی، یا اور موقع پر ندی میں جب پور آتا ہے تب سائرن بجا کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس سائرن کو سن کر کے متنبع بھی ہو جاتے ہیں، گرچہ ہمارے یہاں کی کچھ ہیئت قضائیہ ایسی ہے کہ ہم لوگ اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ایمبولنس والا بیچارہ تھک جائے گا لیکن کوئی سائیڈ نہیں دے گا، اور اگر سائیڈ بھی دے گا تو ایمبولنس کے پیچھے گاڑیاں ہو جائے گی کہ اس کے پیچھے اپنے کو بھی راستہ مل جائے گا، چاہے اس کی موت جائے تو جانے دینے کی جان موت واقع ہو۔ لیکن یہ ہمارے یہاں کا حال ہے، عجیب حال ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، ورنہ خود میں نے دہلی میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ میں دہلی میں تھا اور اسی طرح ہماری گاڑی رکی ہوئی تھی اور پیچھے ایمبولنس کی سائرن بجی، خود ٹریفک پولیس نے چاروں طرف کے راستے بند کر دیے اور آگے جتنی گاڑیاں تھی اس کو سائیڈ میں کیا اور ایمبولنس کو جانے دیا ہے یہ۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، سمجھ میں آیا؟ خیر، تو یا صباح پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے یہ آواز لگائی یا صباحا۔ تو لوگوں نے کہا بھئی یہ کون پکار رہا ہے؟ تو جن جن نے آپ کی آواز سنی ہوگی انہوں نے کہا محمد، یہ تو محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے لوگ جمع ہو گئے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو یقیناً، چونکہ گرچہ آپ نے دعوت بنیاد رکھی تھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ آپ کو سچا ہی جانتے تھے کہ محمد نے آواز دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً کوئی بات بڑی اہم ہوگی۔ سب جمع ہو گئے۔ آپ نے پھر مزید اہتمام کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر کے لوگوں کو، اپنے خاندانوں کو نام بنام لے کر کے پکارنا شروع کیا۔ یا بنی عدی، یا بنی فہر، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد المطلب۔ اس طرح آپ نے غایت اہتمام، بہت زیادہ اہتمام کی وجہ سے اس طرح نام بنام لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ پھر اس میں بھی آپ نے مزید یا عباس ابن عبد المطلب، اپنے چچا حضرت عباس کو نام لے کر کے پکارا، یا عمہ، یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، اے صفیہ، یا فاطمہ، اپنی بیٹی فاطمہ کو، سب کو۔ اور لوگوں نے بھی اہتمام کیا اس موقع پر حاضری دینے کا، اتنا اہتمام کیا کہ اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اپنی طرف سے کسی کو قاصد بنا کر کے بھیجا کہ محمد کی آواز ہے، یقیناً ضرور حاضر ہونا چاہیے اس طرح، اور اگر کوئی حاضر نہ ہو سکا تو اپنا قاصد بھیجا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ آ چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھلا بتاؤ، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر جرار جو گھوڑوں پر سوار ہے، گھوڑ سواروں کی جماعت، یا تو صبح کے وقت تم پر حملہ کر دے یا شام کے وقت حملہ کر دے، تو کیا تم مجھے اس باب میں سچا جانو گے؟ اکنتم مصدقیہ؟ تو سب کے سب جتنے بھی حاضر تھے ان سب نے ایک آواز میں کہا کہ ہم نے تو تمہیں کبھی سچ کے علاوہ پایا ہی نہیں ہے، ہم تمہاری اس خبر کو سچا جانیں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے بچاؤ کا سامان خود کر لو، میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں، اور میں تمہیں بڑے دن کے سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ انی لکم نذیر، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں سخت عذاب سے، اور اس عذاب سے بچنے میں تمہیں خود کو اہتمام کرنا ہے، میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا عباس اشتری نفسک لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ اشتری نفسکی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ اشتری نفسکی من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ جہنم سے بچنے کے لیے خود اہتمام کرو، میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ آپ نے فرمایا، آپ کا قریبی رشتہ دار ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، وہ کھڑا ہوا اپنے ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے، تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تمہاری ہلاکت ہو، تمہارے اوپر پتھرے پڑے، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس موقع پر چونکہ یہ ابو لہب آپ کا چچا تھا اور اس نے آپ کی عداوت میں اور دشمنی میں کوئی کسر نہ رکھی تھی،
اور جو جتنا قریب ہو اور اس سے جو دکھ ہوتا ہے دوسروں سے دکھ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ گھر کا کوئی فرد کوئی جملہ کس دے، تانا مارے، مہنا اور ٹونا مارے تو اس پر جو لگتی ہے انسان کو دوسرا کہے اتنا نہیں لگے گا۔ تو آپ کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، پتھر لے کر کے ابو لہب آپ کو مارنے دوڑا، آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے ابو لہب کا تذکرہ بھی ضروری ہے، پہچانے کہ کیا تھا۔ ہم سنتے ہیں ابو لہب اور آپ کا چچا تھا، لیکن کس حیثیت کا وہ مالک تھا؟ اصل میں اس کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ ابن عبد المطلب۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، من جملہ ان میں سے آپ کے والد عبداللہ بھی تھے، اور بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اسی لیے عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے عبد العزیٰ کو ابو لہب کہہ کر کے پکارنا شروع کیا تھا، اور یہ اس کی کنیت تھی۔ لہب کے اصل معنی ہے آگ کا شعلہ جس میں سرخی اور سفیدی ہوتی ہے۔ انگارہ ہوتا ہے نا، انگارہ جلتا ہے تو لال لگتا ہے، اور لال میں بھی پھر سفیدی ہوتی ہے جب راکھ تھوڑی سی اس پر چھا جاتی ہے تو، اور دور سے دیکھنے میں یہ گلابی جیسا لگتا ہے۔ تو یہ اتنا خوبصورت تھا، اس لیے عبد المطلب اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے، لیکن اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ ان کے یہاں ایک بت کا تھا، اور چونکہ ابھی اسلام نہیں تھا، جاہلیت کا دور تھا، اس لیے عبد العزیٰ اس کا نام تھا۔ عبد المطلب جو خاندان قریش کے سردار تھے، سمجھے جاتے تھے، اور مسلم سردار تھے، اور مالداری میں بھی بڑھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد قریش کی سرداری ابو لہب اور ابو طالب کے پاس آ گئی تھی۔ باپ کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں کا مکہ معظمہ میں ایک چرچا تھا، تو ابو طالب اور ابو لہب ان دونوں کے پاس اب مکہ معظمہ کی اور مکہ معظمہ کے ساتھ عرب کی سرداری آ گئی تھی۔ تو ایک طرف خوبصورتی تھی، ایک طرف سرداری تھی، اور مکہ کے چند بڑے بڑے مالداروں میں سے ایک ابو لہب کا تذکرہ تھا۔ بہت زیادہ مال اس کے پاس تھا، اور اس کی وجہ سے بھی بڑائی کا، جیسا دنیا کا دستور ہے کہ مال کی وجہ سے اس کی طرف لوگوں کی بڑائی کا رجحان ہوتا ہے، اور پھر مزید اپنے باپ سے اور عرب کی ایک مشہور صفت کی بنیاد پر جود و سخا، بخشش، سخاوت کا بھی ملکہ اس کے اندر زیادہ تھا، اس لیے بھی لوگوں کا رجحان ابو لہب کی طرف تھا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور یہ چچا ابو لہب کا گھر بالکل قریب تھا، وہ یہ سمجھا کہ اس نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے کی حیثیت سے، اور پھر بھتیجے بھی غریب بھتیجے، اس لیے کہ باپ تو تھے نہیں، یتیم پیدا ہوئے، پھر عمر بھی کم،
اس اعتبار سے یہ ابو لہب یہ سمجھا کہ یہ چھوٹا اور غریب ہو کر کے میرے منصب کے اوپر اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے گویا کہ حملہ کیا ہے، یہ سمجھ کر کے، اور حسد کی آگ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھڑکی، جس کی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ کس طرح کا نقصان؟ عقبہ ابن ابی معیط، یہ بھی عرب کے اور مکہ معظمہ کے مشہور سرداروں میں سے ایک تھا، اور بدر میں یہ قید کر کے لایا گیا تھا اور پھر قتل کر دیا گیا تھا، اور یہی وہ عقبہ ابن ابی معیط تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی حالت میں جب آپ سجدے میں تھے، اونٹ کی اوجھ آپ کی پیٹھ پر لا کر کے رکھی تھی، یہی عقبہ ابن ابی معیط تھا۔ روایت میں اس کے لیے کلمات ہے، اشقل قوم، سب سے زیادہ بدبخت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں گھر تھا پاس میں ابو لہب کا بھی تھا، اور یہ عقبہ ابن ابی معیط کا بھی تھا۔ یہ دونوں، ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط، دونوں غلاظت اور گندگی اور ناپاکیاں لا کر کے آپ کے گھر میں ڈالا کرتے تھے۔ ہمیں گھر کے باہر بھی برداشت نہیں ہوتی، یہ گھر میں ڈالا کرتے تھے، اور پھر سگا چچا، اپنوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اوروں کی تکلیف سے زیادہ دل دکھانے والی، اور اس قریب ہونے کی وجہ سے عداوت اور دشمنی کے اسباب اختیار کرنے کا کوئی موقع اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لکھا ہے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی مسند کے روایت کے حوالے سے ابن کثیر علیہ الرحمہ نے، ایک صحابی ہے ربیعہ جو قبیلہ بنی عدی یا قبیلہ بنی دیل میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ابو کے ساتھ ذوالمجاز، مکہ معظمہ کا مشہور بازار تھا، اس میں جاتا تھا، اور میں بڑا طاقتور اور سمجھدار تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے جو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک روایت میں یہ کلمات ہے، دوسری روایت میں یہ کلمات ہیں وہ یہی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، اور مراد اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اعبد اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دو، فإنی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری حمایت کرو اور میری طرف سے دفاع کرو، ڈیفینس کرو، جو یہ لوگ مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے ربیعہ، کہتے ہیں کہ جب یہ نوجوان یہ بات کہہ کر کے چپ ہو جاتا تو اسی نوجوان کے پیچھے ایک بڑا آدمی تھا جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ خوبصورت چہرے والا، چوڑی پیشانی والا اور لمبے لمبے بال والا، وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ لوگوں لا تصدقوہ، اس کو سچ نہ مانیو، یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر ہے۔
اور تمہیں اپنے بتوں سے ہٹانا چاہتا ہے، تمہیں تمہارے جو دوست ہیں ان دوستوں سے یہ الگ کرنا چاہتا ہے، اور اپنی طرف مائل کر کے تمہیں ضلالت اور گمراہی اور بدعات یعنی نئے طریقے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم اس کی بات نہ مانیو۔ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا عمہ ابو لہب، کہ یہ اسی نوجوان کا چچا ابو لہب ہے۔ تو اس طرح تکلیفوں پر تکلیفیں، تکلیفوں پر تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورت نازل ہوئی اور شان نزول یہ ہوا جس میں ابو لہب کے لیے ہلاکت اور خسران اور دنیاوی ہلاکت بھی آخرت کی ہلاکت بھی بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی بھی ہلاکت کو بیان کی گئی ہے۔ چونکہ اس کی بیوی جس کا نام عروہ تھا، عروہ بنت حرب، یہ ابو سفیان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جس وقت آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں آپ کے پاس آ کر کے ایمان لائے، ان کی یہ بہن تھی عروہ۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دشمنی بھی مشہور دشمنی تھی فتح مکہ تک۔ بدر کے بعد سارے مسائل میں یہی سردار رہے، انہی کی یہ بہن تھی، اور پھر ابو لہب کی بیوی تھی، تو چچی تھی، سگی چچی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے ساتھ تکلیف پہنچانے میں اپنے شوہر کی برابر کی شریک تھی، کیونکہ دشمناوٹ خاندانی تھی، اور پھر دشمن کے گھر میں آئی تھی۔ کیا کرتی تھی یہ؟ آپ کے بارے میں بڑے خراب خراب اشعار پڑھتی تھی، اور جنگل سے کانٹے والی لکڑیاں کاٹ کر کے لاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور آپ کے راستوں میں بچھا دیتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس کی بھی برائی اس صورت میں بیان کی گئی۔ ذرا یہاں رک کر کے ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مکہ معظمہ میں اس صورت کے نزول کا جو پس منظر آیا، ہم جانتے ابتدائی حال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کے بچانے کے خود لوگوں کا محتاج بننا پڑے، ایسی حالت ہے، خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ حال ہے۔ آپ کی مغلوبیت، آپ کا عاجز ہونا، آپ کا نہتھا ہونا، اور ایک طرف مکہ کا اور پورے عرب کا مشرکانہ ماحول، ایسے موقع پر ایک سردار کی برائی اور اس کی ہلاکت کا اس طرح سب کے بیچ میں اعلان کرنا، ہم تو اس غلبے کے باوجود بھی کسی دشمن کا صراحتاً تذکرہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور احتیاط اسی میں ہے، چونکہ یہ تو قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہو کر کے آپ کو لوگوں کے سامنے اس کا رکھنا ضروری تھا۔ کس دل گداز حالت آپ پر گزری ہوگی
اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا قریبی رشتہ دار، جس کی طرف سارے لوگوں کی نگاہیں، اور ایک ایسا آدمی اعلان کر رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب کا، کہ جو بالکل مجبور، عاجز، کمزور، اکیلا، اور ایسا یقینی کہ جس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کیا عالم آپ پر گزرا ہوگا اس موقع پر؟ یہ خالی ہم سوچے کہ آج اگر کسی دشمن کا ہمیں معمولی نام لینا ہوتا ہے، جو دشمن اپنی دشمناوٹ کے پورے کرنے میں اتنا مضبوط بھی نہیں جتنا ابو لہب مضبوط تھا۔ خیر، یہ ذرا سوچنے کے لیے ہم سوچے کہ آپ کا کیا دور گزرا ہوگا، تاکہ آپ کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں اور جم جائے۔ اس لیے ذرا درمیان میں رک کر کے تو خیر، جب یہ صورت نازل ہوئی، ام جمیل جس کا نام عروہ تھا اور چچی تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی، اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کے ارادے سے آپ کی طرف آ رہی ہے اور تیزی کے ساتھ لپک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ہر وقت کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آ رہی ہے اور تیزی سے آ رہی ہے اور ہاتھ میں پتھر ہے۔ آپ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، مجھے آپ پر ڈر لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ چنانچہ وہ آئی اور آ کر کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا ابا بکر این صاحبک، کہاں ہے تمہارے ساتھی؟ اخبرت انہ یہجونی، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ میری برائی بیان کرتے ہیں، کہاں ہے تمہارے ساتھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھی کا مجھے پتہ چل جائے تو ان پتھروں سے میں ان کے منہ کو توڑ دوں گی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بیت کے رب کی قسم ما حجا کی، انہوں نے تیری برائی بیان نہیں کی، اور ظاہر بات ہے آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر کا قسم کھانا بالکل صحیح تھا، سچ تھا، کوئی جھوٹی قسم نہیں تھی۔ ما حجا کی ورب ھذا البیت، اس بیت کے رب کی قسم کہ ما حجا کی، انہوں نے کوئی برائی بیان نہیں کی۔ وہ واپس چلی گئی یہ کہتے ہوئے، یہ عرب حضرات قریش مکہ، چونکہ آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یہ محمد نام ہے۔ اور آپ کا ایک نام ہے احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، چونکہ آپ نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے۔ آپ نے جتنی اللہ کی تعریف کی ہے اتنی اللہ کی کسی نے بھی نہیں کی، حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی نہیں کی۔ حالانکہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح میں، تحمید میں، اللہ کی بڑائی میں، لیکن نہیں، آپ نے وہ کلمات سے اللہ کی تعریف کی ہے۔ اس لیے آپ کا نام احمد ہے کہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو آپ کا نام محمد کہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، تو اللہ نے آپ کی لوگوں کے ذریعے تعریف کروائی سب سے زیادہ۔ اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے
سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، کوئی نہیں، اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی، مجبور ہے وہ لوگ تعریف کرنے پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو نے اللہ نے مجھ سے ان کی برائیوں کو کیسے ہٹایا ہے کہ یہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں، مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں۔ یعنی ان لوگوں نے آپ کا نام مذمم رکھا تھا، محمد کے مقابلے میں مذمم، جس کی سب سے زیادہ خرابی بیان کی جائے، مذمت بیان کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ مذمم جو ہو اس کی برائی ہوگی، میں تو محمد ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ مذمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کے دین کو اور اس کے حکم کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ واپس چلی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ تھی اللہ نے میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ آڑ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ میں اللہ کے کلام کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن پڑھنے لگتا ہے تو اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان میں آڑ پیدا کر دیتے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھے تو ہم آپ کے درمیان اور آپ کے دشمن جو ایمان لانے والے نہیں ان کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ کر دیں گے جس سے آپ چھپ جائیں گے اور وہ آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہی وجہ تھی ہجرت کی رات میں آپ یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکل گئے اور دشمن کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، جبکہ سارے دشمن گھر کو گھیرے ہوئے ہیں ننگی تلوار لے کر کے، لیکن آپ نے یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھی فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک، اور کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ اسی لیے امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنے دشمن کا اندیشہ ہو تو ایک تو یہ آیت جو میں نے پڑھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یہ پڑھے۔ دوسری ایک آیت ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی، یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ تیسری آیت ہے سورہ جاسیہ کی، میں ذرا دیکھ لوں ذہن سے نکل گئی، جس میں اسی طرح کا مضمون ہے۔ ہاں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یہ آیت ہے سورہ جاسیہ کی آیت أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، یہ چار آیتیں، اور سورہ یاسین کی ابتدا سے لے کر فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ لے، دشمن کی حفاظت، دشمن سے حفاظت میں رہے گا۔ اور بالکل پکی بات ہے، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ان کو نقل کرنے کے بعد
ایک تو آپ علیہ السلام کا واقعہ ہی نقل کیا ہے، یہ واقعہ کہ جمیل آپ کو نہیں دیکھ سکی، ہجرت کا واقعہ نقل کیا ہے کہ دشمن آپ کو نہیں دیکھ سکے، پھر مزید اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام قرطبی قرطبہ آج کل اسپین میں ہے اور وہاں بہت اسلامی حکومت 800 سال رہی، وہاں سارے اسلامی، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں کے امام قرطبی ہے، زبردست مفسر اور محدث ہے، کہ ایک مرتبہ میں دشمنوں کے ہاتھ میں پکڑا گیا اور دشمنوں نے مجھے قید میں ڈال دیا۔ چند دنوں کے بعد میں ان کی قید سے بھاگ نکلا تو ان لوگوں نے میرے پکڑنے کے لیے 2 گھوڑ سوار روانہ کیے۔ چونکہ یہ آیت میں نے پڑھنا شروع کی تو یہ دشمن مجھے بالکل نہ دیکھ سکے، حالانکہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ مجھ سے آگے نکل گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہم جس کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کوئی انسان میں سے نہیں لگتا، یہ تو شیطان یا جنات میں سے لگتا ہے۔ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ پائے، اور میں اس طریقے سے ایک کھلا میدان، ایسا نہیں کہ کہیں گلی کوچے میں چھپ گئے ہو اور اندر سے راستہ نکال لیا ہو نے وہاں سے بھاگ گئے، کھلے میدان میں یہ دونوں میرے پکڑنے کے لیے آ رہے، اور وہ آگے نکل گئے یہ کہتے ہوئے بھئی وہ تو نظر نہیں آتا، یہ کوئی شیطان یا جنات میں سے لگتا ہے۔ یہ واقعہ نقل کیا خود اپنا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے نقل کیا ہے، ایک صاحب جو عراق کے دشمنوں کے ہاتھوں میں پکڑے گئے تھے، وہ بھی اسی طرح بھاگے اور یہ آیات پڑھنے لگے تو دشمن ان کو دیکھ نہ سکا۔ تو اس طرح کے متعدد واقعات نقل کیے۔ مجھے سمجھانا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں بھی محفوظ، جب کبھی دشمن، ظالم دشمن سے بچنا ہو تو یہ قرآن کی آیات یہ ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ تو خیر، جمیل واپس چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے، یہ حال ہوا۔ ادھر جب یہ سورت نازل ہوئی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور یہ چاروں کے چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ مکہ معظمہ میں 3 پہلی بیٹیاں اس لائق ہو گئی تھی کہ شادی کی جائے، چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ آپ کے یعنی زینب کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں اسلام لائے سن ہجری 6 کے بعد، ان سے کر دیا تھا۔ ان سے حضرت زینب کو اسلام لانے سے پہلے، حضرت زینب تو اسلام فوراً لا چکی تھی آپ علیہ السلام پر، لیکن ابو العاص نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی تکلیف کبھی بھی نہیں پہنچائی، حالانکہ مکہ معظمہ کے لوگوں نے ابو العاص کو بہت اکسایا، ابھارا، طلاق دینے پر، ستانے پر، لیکن نہیں پہنچایا کبھی بھی کوئی تکلیف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اس باب میں تعریف بھی بیان فرمائی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے۔ اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہو چکا تھا، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خالہ زاد بھائی کے وہاں، یہ چچا زاد بھائی کے وہاں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا خاندان میں نہیں کرنا یار، خاندان سے باہر جانا ہے۔ یہ خاندان ہے
حضرت علی خاندان ہی کے تو فرد تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تو آپ نے اپنے خاندان ہی میں تو دی۔ اس کے طلاق کے بعد حضرت عثمان کو دی تو حضرت عثمان بھی آپ علیہ السلام سے چوتھی یا پانچویں پشت پر جا کر کے مل جاتے ہیں خاندان میں۔ لوگوں کو یہ کہ بھئی خاندان میں نہیں جانا، باہر جانا ہے، یہ خاندان ہے، یہ بھی تو ایک سنت ہے نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ نے کڑوا کڑوا تھو تھو، سنت ہم کرتے ہیں تو یہ بھی تو ایک سنت ہے۔ خیر یہ تو ضمنی بات تھی۔ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے اپنے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ جب تک تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دو گے تب تک میرا تمہارا منہ دیکھنا حرام اور تمہارا میرا منہ دیکھنا حرام، تمہارا ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ عتیبہ نے طلاق دے دی، لیکن کوئی گستاخی والے کلمات نہیں کہے۔ عتبہ نے طلاق دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی بھرے کلمات بھی کہے، اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے چہرے انور پر تھوکا بھی، لیکن وہ تھوک الٹ کر کے اسی کے چہرے پر آیا اور اس کے چہرے کو جھلسا دیا، یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کلب، اور مراد اس سے شیر ہے، اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو مسلط فرما دے۔ جب آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، ابو طالب اس مجلس میں موجود تھے، ابو طالب سہم گئے۔ جانتے تھے اپنے بھتیجے کو، ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی حمایت پوری زندگی کی ہے، سچ جانتے تھے، اس لیے سہم گئے، کیونکہ یہ بھی بھتیجا ہے، یہ بھی بھتیجا ہے، اور سمجھ گئے کہ یہ بد دعا اس کو چمٹ کر کے رہے گی۔ ابو لہب کو جب پتا چلا، باوجود دشمنی کرنے کے وہ بھی ہکا بکا رہ گیا اور یقین کر بیٹھا کہ اب میرا یہ لڑکا ہلاک ہو کر کے رہے گا، اور عتبہ کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میری ہلاکت یقینی ہے۔ نہ ماننے کے باوجود ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پر اتنا یقین تھا کہ ہمارا ماننے والے ہونے کے باوجود اتنا یقین نہیں، اللہ نصیب فرما دے۔ چنانچہ کچھ ایسا ہی ہوا۔ ابو لہب ایک مرتبہ تجارتی قافلے میں شام جانے لگا تو اپنے اس بیٹے کو بھی لیا اور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے میرے بیٹے کی ہلاکت اور محمد کی بد دعا کا یقین ہے، میرے بیٹے کی حفاظت کیجیو، یہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ سارے لوگ اس عتبہ کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے، اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے۔ رات کو سونے کا وقت ہوا، سارا قافلہ اپنا سامان بیچ میں رکھا اور اس کو سامان پر سلایا، اور سارے لوگوں نے گھیرا ڈال دیا اور گھیرا ڈال کر کے سو گئے۔ بعض روایت میں ہے، یہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے جاگنے کی حالت میں ایک شیر آیا تھا اور شیر نے گھرایا تھا خالی بس، تو اس کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ
کپ کپی اس کے بدن پر تاری ایسی ہو گئی تھی کہ وہ کپ کپی بند ہی نہیں ہوتی تھی، جس کو گجراتی میں دھروجنا کہتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا حال ہے، وہ شیر آیا تھا اور گرج کر کے چلا گیا ہے، ہم لوگ مطمئن ہیں نہ، تو کھانا سامنے رکھا تو اس سے کھایا نہیں جا رہا ہے۔ وہ موت کا ڈر تھا کہ کہیں محمد نے کہ اللہ اپنے شیروں میں سے ایک شیر کو اس پر مسلط کرنا، کہیں آج اس کا ثبوت نہ ہو جائے۔ کھایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ رات کو اس طرح اہتمام سے اس کو سلایا، کیا معلوم نیند آئی ہوگی کہ نہیں، اس کا مفسرین نے تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن جب رات سب سو گئے، یہ شیر آیا، سب کے منہ سونگھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں ایک چھلانگ لگائی اور جہاں سامان پر اس کو سلایا تھا اس کے گلے میں سے اس کی بوچی اٹھا کر کے، دیکھا ہوگا نا واٹس ایپ پر وہ بروڑا کے میوزیم والا، اس نے آواز بھی لگائی، لیکن بس اللہ کے نبی کی بد دعا تھی جو اس کو لگ گئی، نہیں بچ پایا۔ ابو لہب رونے لگا کہ محمد کی بد دعا نے میرے بیٹے کو ختم کر دیا، لیکن اب کیا، یہ حال تھا۔ مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اب دیکھیے، اللہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہمیں کوٹ کوٹ کر کے مل جائے۔ فتح مکہ ہے، مکہ معظمہ میں آپ فاتحانہ داخل ہو رہے، حضرت عباس بھی اسی سفر میں آپ کے ساتھ ہو لیے تھے، اور وہ بھی اپنے گھر والوں کو ساروں کو مدینہ منورہ بھیجا تھا، اور راستے میں ہی سے آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو پکارا اور کہا، چچا عباس، میرے بھائی کہاں ہیں؟ کہا کون؟ کہا کہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ اور معتب کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ بھاگ گئے مکہ چھوڑ کر کے۔ کہا لے آؤ، جاؤ۔ حضرت عباس دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، یہ لوگ عرفہ کی وادی تک پہنچ گئے تھے، وہاں سے چونکہ حضرت عباس کے بھی تو یہ بھتیجے ہیں، اپنے دونوں ان بھتیجوں کو لے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے فوراً ان کے اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے عتیبہ اور معتب اپنے ان بھائیوں کو اللہ سے مانگ لیا تھا۔ باپ کا یہ حال، ماں کا یہ حال، ابو لہب ام جمیل کا یہ حال، اس کے ہی بھائی عتبہ کا یہ حال، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے ان بھائیوں کو اللہ سے مانگ لیا تھا۔ یہ ساری کچھ دشمناوٹ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ حالانکہ ہم ہوتے کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے اور ساری بھڑاس نکالنے کا دن ہے آج، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان بھائیوں کو اللہ سے مانگ لیا تھا، اور انہوں نے اسلام پیش کیا، آپ نے فوراً ان کا اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ آپ کے اخلاق تھے، ایک طرف ساری دشمناوٹ، ایک طرف آپ کا اللہ سے اپنے لوگوں کے لیے مانگنا۔ خیر، مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا، تھوڑا وقت ابھی باقی ہے، لیکن سورت تبت یدا، پھر اس کا کیا معنی ہے، وہ سب تفصیلات، یہ تو ابھی اوپر کی ہی باتیں، آیات قرآنیہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا کیا مطلب، کیا حقیقت ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے ہم سب کو پورے طور پر وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اس اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔